اس دعا کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا امام علی اوسط حضرت امام زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو عاشورہ میں اس دعا کو پڑھ لے اور صحیح پڑھ لے، حسن نیت کے ساتھ پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، تو آئندہ سال تک انشاءاللہ اس کو موت نہیں آئے گی، آئندہ سال تک وہ نہیں مرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر موت آنے والی ہوگی تو یا تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی یا تو کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جائے۔ اب یہاں پر آج کل چونکہ تحقیق ہی ہے سب، تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اس کے جواب کے طور پر کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ جیسے گمان کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ جیسے گمان کرتے ہو اس گمان کے مطابق اللہ فیصلہ فرماتا ہے۔ ٹھیک، یہ حدیث ہے، اس پہ سب متفق ہے، سب مکاتب فکر متفق ہے۔ تو اب اگر ہم اللہ سے یہ گمان کریں کہ 1442 میں انشاءاللہ مجھے موت نہیں آئے گی اور یہ یقین و مضبوط، تو پھر اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق فیصلہ کرتے تو موت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن ویسا یقین چاہیے۔ یقین، میری گزارش ہے، کسی بھی معاملے میں کتنے بھی کمزور ہو جاؤ لیکن کبھی یقین کے معاملے میں کمزور نہیں ہونا، اس لیے کہ یقین ہی انسان کو نجات کے ساحل پر لے جاتا ہے، اور یقین ہی سے نجات ملتی ہے، اور یقین ہی سے مرادیں بھی ملتی ہے، یقین ہی سے تمنائیں پوری ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات عرض کر دوں، ایک بات اور پھر بات ختم، اور بات پھر انشاءاللہ دعا پڑھتے ہیں۔ یقین کیسا چاہیے؟ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ شک والے مت بنو، یقین والے بنو۔ دیکھو یقین کیسا ہونا چاہیے۔ یقین، ہارون رشید کی بیوی تھی، اس کا نام زبیدہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ سیر کو نکلی، اور سیر کو نکلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بحث آ گئی کہ بہلول دانا کون؟ یہ بہلول دانا ہے حضرت امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرنے والے۔ کبھی یاد رہے گا تو ہم حضرت بہلول دانا پہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اب بہلول دانا کا تعارف سمجھ میں آیا؟ کون بہلول دانا؟ جو جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرے۔ تو جس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے کی یہ شان ہو تو جوتی والوں کی شان کا عالم کیا ہو؟ یہ بات، حضرت بہلول دانا مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں، ہارون کی بیوی آتی ہے اور سلام کرے، کہتی ہے بابا کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ اللہ والے لوگ، انہوں نے کہا جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ اب وہ عورتیں کبھی کبھی، بلکہ کبھی کبھی نہیں اکثر، مردوں کے مقابلے میں کچھ یقین کی پختہ ثابت ہوتی ہے عورتیں۔ تو جب بہلول نے کہا کہ مٹی کا گھروندہ بناتے ہوئے کہ جنت میں محل بنا رہے ہیں، کوئی مرد ہوتا تو وہی مناظرہ شروع کر دیتا کہ یہ تو مٹی ہے اور یہ کیا جنت کا محل ہے، لیکن وہ عورت تھی، اس نے فوراً کہا بابا بیچو گے؟ فرمایا ہاں بیچیں گے، بیچ بھی دیں گے۔ کون سا؟ کیا جنت کا محل بیچیں گے؟ کون ایسا فقیر جس کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیچیں گے۔ کتنے میں؟ کہا صرف 2 درہم میں، 2 درہم دے دو، جنت میں محل لے لو۔ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، اس کے لیے کیا مشکل تھا، اس نے 2 سکے نکالے چاندی کے اور تھما دی ہاتھ میں، کہا جا جنت میں محل تیرا۔ یہ آئی تو بڑی خوش تھی۔ ہارون نے پوچھا بی بی صاحبہ آج بہت خوش ہیں؟ کہا جنت خرید کر آ رہے ہیں۔ یقین دیکھیں، یقین دیکھا، جنت خرید کر آ رہے ہیں۔ کہا او، بڑا آسمان پہ دماغ ہو گیا، جنت کہاں سے خرید لی جنت؟ کہا حضرت بہلول نے مجھے بیچا،
خوب مذاق اڑایا ہارون نے. اور ہمیشہ یاد رکھنا عقل والے عشق والوں اور یقین والوں کا ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں. اور پہلی بات تو وہ عشق والا ہے ہی نہیں جس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس لیے کہ عشق والے کو دیوانہ کہتے ہیں. عشق والے کو دیوانہ کہتے ہیں. کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا جس کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو؟ کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا جس کا مذاق نہ اڑایا جاتا؟ اس وقت تو پوری دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں سب اگر مذاق اڑاتے ہیں تو کس کا اڑاتے ہیں؟ یہ کیا پاگل پن ہے، نام محمد پر یہ انگوٹھے چومتے ہو، مذاق ہی اڑاتے ہیں نا. یہ کیا لے کر کے کھچڑا شربت بیٹھ جاتے ہو، یہ کیا یا حسین کرتے ہو، مذاق ہی اڑایا جاتا ہے نا. تو لوگوں کا دل چھوٹا کرتے ہیں. یار اچھا اکیلے میں ہوں گے تو بڑی یقین سے انگوٹھے چومیں گے، اور دو چار دوست ہو نا تو شرمائیں گے، یار کوئی مذاق نہ اڑائے. ارے نادان، وہ دیوانے کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے؟ دیوانوں کا ہی تو مذاق اڑایا جاتا ہے. اور دیوانگی، اور رسول اللہ کا فرمان ہے میرے آقا کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہیں. انہ مجنون، یہ تو مجنون ہے، یہ پاگل ہے. تو بہت مذاق اڑایا ہارون نے. بادشاہ تھا. یہ لو بی بی صاحبہ کو دیکھو، یہ 2 درہم میں جنت خرید آئی ہیں. دن گزرا، زبیدہ کا دل ٹوٹا ہوا تھا. رات کو بستر پر سوئی، ہارون بھی سویا. ہارون نے خواب دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے. کسی شاعر کا بہت اچھا شعر ہے، نہ کسی کے اشک پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. نہ کسی کے اشک پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. جسے چاہیں جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. جسے چاہیں جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. تو مذاق تو اڑایا گیا. رات کو سویا تو خواب دیکھا کہ میدان محشر ہے، جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اور ایک محل ہے جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. ہارون نے کہا یہ کس کا محل ہے؟ کہا وہ زبیدہ کا. تو کہا میں اس کا شوہر ہوں. جیسی آگے بڑا روک دیا، کہا کہ یہ شوہر ور سب دنیا میں ہے، یہ شوہر ور سب دنیا میں ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ جس کا گھر وہی جائے گا، کیونکہ شوہر بیوی کے لیے کون ہے؟ شریک حیات. اور بیوی شوہر کے لیے کون ہے؟ شریک حیات. شریک حیات ہے، جب تک حیات ہے تب تک شریک ہے. مر گئی تو پھر بیوی بھی نہیں رہی. بولنے کو ہے لیکن ہے نہیں، وہ ختم، رشتہ ہی ختم ہے. نکاح کب تک ہے؟ جب تک سانس ہے تب تک ہے. سانس گئی نکاح گیا. تو کہا کہ یہ کسی کے بھی محل میں بیوی شوہر وغیرہ نہیں، یہاں تو جس کا ہے وہی جائے گا. چلو یہاں سے. فرشتوں نے ہٹا دیا، اس لیے کہ بادشاہ تو دنیا میں چلتی ہے نا، وہاں تو کسی کا کچھ چلنا ہی نہیں ہے. یہ ہڑبڑا کے اٹھا، کہا زبیدہ زبیدہ زبیدہ، چلانے لگا. زبیدہ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ڈھونڈو بہلول کو. کہاں ہے بہلول؟ اب زبیدہ نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ بہلول سے تمہیں کیا کام پڑ گیا؟ تو کہا کہ ہم بھی ملنا چاہتے. کہا کیوں؟ کہا ہمیں بھی محل خریدنا ہے. کہا بڑا دن میں تو بڑا مذاق اڑا رہے تھے، اب آپ کون سا محل خریدنے جا رہے ہیں؟ کہا جنت میں محل ہم بھی خریدیں گے. کہا کیوں؟ پورا خواب اس نے بتایا. اب بادشاہ تھا، نکلے ڈھونڈنے کے لیے. نکلے تو وہی دجلہ کے کنارے امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرنے والے. میں حیران رہتا ہوں، حسین کے پوتے کی یہ شان ہے، مولا حسین کے پوتے کی یہ شان ہے، جس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بہلول دانا ہو جاتے ہیں. بہلول دانا. دیوانے کو لوگ کبھی دانا نہیں کہتے. یہ صادق، جعفر صادق کا دیوانہ ہے جس کو پوری دنیا دانا کہتی ہے. کہا نکلو چلو ڈھونڈو. ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ دجلہ کنارے پھر وہی دیوانگی. اس نے بھی نقل کی. اب بابا کیا کر رہے ہیں؟ وہی جواب دیوانے کا، جنت میں محل بنا رہے ہیں. بیچیں گے؟ ہاں بالکل بیچیں گے. بیچنی تو بیٹھے، بیچنی بیٹھے. کتنے میں؟ کہا پوری سلطنت دے. پوری سلطنت دے. کہا واہ، زبیدہ کو تو سستا دیا 2 درہم میں، اور ہمیں پوری سلطنت. فرمایا دیوانے تو دیوانہ ہے، پاگل ہے تو. زبیدہ نے بغیر دیکھے یقین سے خریدا تھا.
اس نے یقین سے خرید، تو دیکھ کے خرید رہے، تجھے یقین نہیں ہے اس لیے مہنگی ہو گئی قیمت. تو یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف جو دعائیں پڑھتے تھے یقین تھا، دعاؤں پہ یقین ہوگا تو دعائیں فائدہ دے گی، ورنہ بسم اللہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ. خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پیا، اثر کیا نہیں کیا؟ یقین تھا، یقین تھا. بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلو کچھ نہیں ہوگا، یقین تھا. یقین نہیں رہ گیا، ڈاما ڈول ہو گئے، عقیدے ڈاما ڈول ہو گئے. یقین پیدا کرو. تو دعا سب پڑھتے ہیں لیکن 4-6 تو کم ہو ہی جاتے ہیں دعا پڑھنے والوں میں سے. وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یقین کے اندر کمی ہے یا پڑھنے میں کمی ہے. یقین سے پڑھو انشاءاللہ نہیں ہوگا. لاک ڈاؤن میں سب لوگ بالکل بے چین تھے، بے قرار تھے، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جن کو عاشورہ یاد تھا. عاشورہ یاد تھا تو خیال میں یہ تھا کہ اپنی زبان نہیں، نبی کے بیٹے کی زبان کی لاج تو رکھی جائے گی. امام زین العابدین آپ پڑھ لیتے، ہم سب بھی اللہ پہ یقین کریں. اگر نہیں لکھی ہوگی تو انشاءاللہ صحیح صحیح پڑھ لیں گے، ورنہ پھر اللہ کی مرضی ہے درود شریف پڑھنے میں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. آیت کریمہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو خواتین کیبل پر سن رہی ہیں وہ بھی پڑھ لیں تاکہ پھر جو ہے وہ شکایت نہ رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا اس لیے پڑھائی گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے آج کے دن مچھلی کے پیٹ سے جو نجات پائی اسی دعا کی برکت سے، جو آپ نے ابھی آیت کریمہ کی شکل میں پڑھا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قابل توبہ آدم یوم عاشورہ. یا فارج کربی ذنونی یوم عاشورہ. یا جامع شملی یعقوبہ یوم عاشورہ. یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ. یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ. یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ. یا مجیب دعوت الصالح فی ناقتی یوم عاشورہ. یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورہ. یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء
والمرسلين واقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة وعتل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلھا نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلھا نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلھا نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع
والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلھا نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود عدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه نجي من كل غم الذي أنا فيه نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الحافظين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. ارحم علينا يا أرحم الراحمين ارحم علينا يا أرحم الراحمين ارحم علينا يا أرحم الراحمين. ارحم على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تو جواد ہے تو انان ہے تو منان ہے تو دیان ہے تو برہان ہے تو مالک الملک ہے تو قدوس ہے تو سلام ہے تو متکبر ہے تو مومن ہے تو مہیمن ہے تو عزیز ہے تو جبار ہے تو کریم ہے تو قادر ہے. مولا تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. مولا میرے اللہ آج یوم عاشورہ ہر نبی کی دعا آج قبول بھی مولا. مولا جس جس نبی نے جن جن ناموں سے تجھے جہاں جہاں یاد کیا مولا ان تیرے سارے ناموں کا واسطہ تیرے محبوب کے سارے ناموں کا واسطہ
پنجتن پاک کا واسطہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات کا واسطہ، ماں خدیجہ، ماں عائشہ، تمام ازواج طاہرات کا واسطہ، حضور کی تمام شہزادیوں کا واسطہ، کعبۃ اللہ کی عظمت کا واسطہ، مقام ابراہیم کا واسطہ، ملتزم کا واسطہ، منی و عرفات کی حرمت کا واسطہ، قرآن کی عظمت کا واسطہ، ولیوں کی ولایت کا واسطہ، غوث و ابدال کی قطبیت و ابدالیت کا واسطہ، مولا آج یوم عاشورہ پروردگار ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں میرے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں پروردگار، یہاں پر تیرے محبوب کے تبرکات، بالخصوص تیرے محبوب کے محبوب، کربلا والوں کے بھی محبوب حضور غوث پاک کے گنبد پاک کی نسبت یہاں موجود ہے پروردگار، ہم سب اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تیری مخلوق میں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ کوئی گنہگار ہے تو ہم ہی لوگ ہیں، لیکن مولا تو کتنا کریم ہے کہ تو اپنے کرم سے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے مولا، مولا آج ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے، آج تو نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، جناب نوح کی کشتی کو نجات عطا کیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی، اللہ ہمیں بھی جہنم کی عذاب سے نجات عطا فرما، ہمیں بھی گناہوں کی نحوست سے نجات عطا فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، تیرے بے شمار کروڑا کروڑ احسان ہیں میرے اللہ، ایک احسان اور کر دے، تیرے محبوب کی من موہنی صورت کا واسطہ، پیاری پیاری صورت کا، زلف عنبری کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے مولا، تیرا بہت بڑا احسان ہوگا، ہم سب کو بخش دے مولا، قیامت میں ہم سے حساب نہ لینا، قیامت میں ہم سے حساب نہ لینا، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے مولا، میں معاف کر دے، تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، ہمارے ماں باپ کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، سب کی بے حساب مغفرت کر دے، پوری دنیا کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے مولا، ہمیں تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب کا عشق عطا فرما، خون کے قطرے قطرے میں نبی اور آل نبی کی محبت عطا فرما، خون کے قطرے قطرے میں نبی اور آل نبی کی محبت عطا فرما، یا اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں تیرے حبیب اور ان کی آل کی محبت عطا فرما، ہماری نسل میں کوئی بے ادب اور گستاخ پیدا نہ فرما، مومنین پیدا فرما، منافقین پیدا نہ فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، حلال طیب مال کثیر عطا فرما مولا، یہ ہاتھ جو تیرے دربار میں پھیلتے مولا، کبھی کسی غیر کے آگے پھیلنے کی نوبت نہ آئے مولا، کبھی کسی کا مقروض نہ بنا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، کبھی کسی کا قرضدار نہ بنا، یا اللہ جن بھائیوں پر مومنین مومنات پر قرض ہے مولا، حسین کے صدقے مولا سب کو قرض سے نجات عطا فرما، سب کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما، یا اللہ پوری امت سے غربت کو دور کر دے، مصیبتوں سے دور کر دے، مصیبتوں کو دور کر دے، بلاؤں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندہ رہے، ہر غم سے بچا، نبی اور آل نبی کے غم کے سوا ہر غم سے بچا مولا، رلا تو اپنی محبت میں رلا تو محبوب اور ان کی آل کی محبت میں رلا، کسی غیر کی محبت میں کبھی رونا مت مولا، کبھی رونے کا موقع نہ آئے مولا، ہمیشہ ہماری آنکھوں کو محفوظ فرما، یا اللہ یہ آنسو نبی اور آل نبی کے سوا کبھی کسی کے لیے نہ بہیں، پروردگار ہمیں ہر مصیبت سے بچا لے، ہر بلا سے بچا لے، کرم کا وقت ہے میرے اللہ، کرم کی نظر کر دے
رحم کا وقت ہے، رحم کی نظر کر دے یا اللہ، پوری امت کو بلاؤں سے نجات عطا فرما دے یا اللہ، کرونا کی وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے، کرونا کی وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے، اسلام اور مسلمین کو غلبہ عطا فرما، کربلا والوں کے صدقے اسلام اور مسلمین کو غلبہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو بے کینہ کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے یا اللہ، کسی مومن کے لیے ہمارے دل میں کبھی کوئی کینہ نہ آئے، ہمارے دل کو ایمان سے بھر دے، تیرے نور سے بھر دے، آنکھوں کو تیرے نور سے منور کر دے، دل کو تیرے نور سے منور کر دے، سنت و شریعت کا پابند بنا دے، فرائض اور واجبات اور سنتوں کا پابند بنا دے، شریعت پر چلا، گمراہی سے بچا، گناہوں سے گھن عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما یا اللہ، جنہیں اولاد نہیں ہے، زینب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ مولا، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، جو بیٹوں کے طالب ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، مولا بیٹے دے تو علی اکبر کا پرتو دینا، مولا اولاد دے تو وفادار اولاد عطا کرنا یا اللہ، بیٹیوں کو سیدہ زینب کی حیا عطا فرما، بیٹیوں کو پاک دامنی عطا فرما، اس دواجی زندگی ام رباب کی محبت والی عطا فرما، پروردگار ہم سب کی ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دے یا اللہ، بلائیں دور کر دے، بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولک بیماریوں سے بچا، موذی بیماریوں سے بچا، جو بیمار ہے، بیمار کربلا، امام زین العبا کا واسطہ مولا، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے بیماریوں کو شفا عطا فرما، پروردگار عالم سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا جو دنیا سے رخصت ہوئے پروردگار یا اللہ، جتنے لوگ دنیا سے کوچ کر گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے جناب عباس صاحب کی مغفرت فرما یا اللہ، جس نے دعا کے لئے کہا سب کی مرادیں پوری فرما، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے، بی بی جو سغرا فاطمہ کے صدقے قوم کی ہر بیٹی کو اچھا رشتہ عطا فرما یا اللہ، سنی دعوت اسلامی کو خوب عروج دے، خوب ترقی دے، خوب کامیابی دے، جتنے منصوبے سب منصوبوں کو اللہ جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچا، حوادث روزگار سے بچا، آفات و بلیات سے بچا، مسلم نوجوانوں کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما، مسلمانوں سے فرقہ واریت کا خاتمہ فرما دے، اختلافات کو دور فرما دے، انتشارات کو دور فرما دے یا اللہ، کرم کی نظر فرما، جیے تو عشق رسول میں، مرے تو عشق رسول میں یا اللہ، ایمان پر زندگی دے، ایمان پر مدینہ منورہ میں خیر کی شہادت کی موت عطا فرما، 2 گز زمین بقی میں عطا کر دے، 2 گز زمین بقی میں عطا کر دے، 2 گز زمین بقی میں عطا کر دے، مولا اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچا لے، دجال کے فتنے سے بچا لے، دجال کے فتنے سے بچا لے یا اللہ، سب سے کنارہ کش ہو کر کے تیرا اور تیرے محبوب کا بن جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اپنے عشق کا رنگ چڑھا دے، اپنے محبوب کے عشق کا رنگ چڑھا دے مولا، آج عاشورہ کا دن ہے، حسین کا صدقہ لے کر جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، کربلا والوں کا صدقہ لے کر جائیں گے، آج خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ہمیں یقین ہے کہ تو ہمیں نہیں دیکھے گا، ہمارے گناہ آلود ہاتھوں کو، گناہ آلود زبان کو نہیں دیکھے گا مولا، ہمیں نہ دیکھ، جس نے تیرے لیے سب لٹا کر خود لٹ گیا مولا، اس کا صدقہ مولا، پروردگار اپنے عشق کا رنگ چڑھا دے، اپنی معرفت عطا کر دے، اپنے حبیب کے عشق کا رنگ چڑھا دے، جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے لیے یا اللہ، تمام مسلمانوں میں پھر سے صلاح الدین ایوبی پیدا فرما یا اللہ، پھر سے غازیان اسلام پیدا فرما، پھر سے مجاہدین اسلام پیدا فرما، یہودیوں کو یہودیوں سے لڑا کر خاتمہ کر دے، نصارہ کو نصارہ سے لڑا کر خاتمہ کر دے، مشرکین کو ہنود کو مشرکین اور ہنود سے لڑا کر ان کا خاتمہ کر دے، اسلام و مسلمین کو عروج عطا فرما، خواجہ کے ہندوستان میں مسلمانوں کو عروج عطا فرما، خواجہ کے ہندوستان میں مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، ایمان کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، مال کی حفاظت فرما، سب پر کرم کی نظر فرما مولا، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے دیتے مولا نہیں تھکتا، پروردگار کربلا دکھا دے،
نجف دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، خیر کے ساتھ بار بار ان مقدس دروں کی حاضری عطا فرما دے، علم نافع عطا فرما دے۔ مولا میں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ میرے اللہ خالی ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، باب الحوائج قمر بنی ہاشم کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ معصوم علی اصغر کی شہادت کا واسطہ ہمیں مانگنے سے سوا دے دے، علی اکبر کی اور قاسم کی لٹی ہوئی جوانی کا واسطہ مانگنے سے سوا دے دے، بیویوں کے صبر و استقامت کا، ان کی لٹی ہوئی چادروں کا واسطہ سب کے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ مولا امام علی مقام کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، ان کی امی ان کے بابا کا واسطہ، مولا تو نہ دے گا تو کون دے گا؟ تو بگڑی نہ بنائے گا تو کون بنائے گا؟ مولا تو کرم نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ مولا جتنی مرادیں سب پوری کر دے، جتنی آرزویں سب پوری کر دے۔ آج کے بعد ہم جتنی دعائیں کریں ہماری ہر دعائیں قبول فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، ہمیں عارف باللہ بنا دے۔ یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دے، دشمنوں کو بھی دوست کر دے، دوستوں کو عباس کی وفا کا صدقہ عطا کر دے، اچھے جانثار وفادار ساتھی پوری دنیا میں عطا فرما، دنیا کے کونے کونے میں دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب پر کرم کی نظر فرما، سب کا بھلا، سب کا خیر، سب کے بھلے میں تیرے اس گنہگار بندے کا بھلا فرما۔ یا اللہ سارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، احباب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب پر کرم کی نظر فرما دے، سب کا بیڑا پار فرما دے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ مولا آج تیرے کرم کا رحم کا دن ہے، اب تجھ سے اتنا ہی مانگتا ہوں، تجھ سے تجھی کو اور تجھ سے تیرے محبوب کو مانگتے ہیں مولا۔ مولا تجھ سے تجھی کو اور تیرے محبوب کو مانگتے ہیں مولا، تجھ سے تجھی کو اور تیرے محبوب کو مانگتے ہیں مولا۔ مولا ہماری دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ مولا لوگ کہتے ہیں دامن ہوگا تو ملے گا، ہم کہتے ہیں دامن بھی تو ہی عطا کر اور بھیک بھی تو ہی عطا کر۔ مولا دامن بھی تو ہی عطا کر، بھیک بھی تو ہی عطا کر، اتنا دے دے کہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ۔